السلام علیکم ڈیفینس لورز اینڈ ویلکم ٹو انٹرنیشنل ڈیفینس اسٹریٹجیز ویئرس پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر کے 40% طیاروں کو گراؤنڈ کیے جانے کی خبر اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے۔ اس پر تفصیلاً بات کریں گے، جبکہ اس کے علاوہ کچھ بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ ویئرس کچھ لوگ اپنی فرسٹریشن دور کرنے اور اپنی ناکامی پر پردہ ڈالنے، اس کے علاوہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے دوسروں کی خامیاں ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ جیسا کہ حال ہی میں کچھ انڈین سورسز نے یہ خبر دی کہ پاک فضائیہ کے زیر استعمال JF-17 تھنڈر کے 40% طیارے گراؤنڈ کر دیے گئے ہیں۔ تاہم اس حوالے سے نہ تو کوئی کنکریٹ بات کہی گئی اور نہ ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے یہ شوشہ چھوڑا تھا انہوں نے کوئی سورس دیا۔ جیسا کہ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے، لہٰذا اس دعوے میں بھی کوئی سورس نہیں دیا گیا، جو عام طور پر ہر فیک نیوز کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک اور حسب معمول بونگی جو ہمیں ہمسایوں کی طرف سے ہر دوسری فیک نیوز کے ساتھ ملتی ہے، وہ یہ کہ یہ لوگ بونگی مارتے ہوئے اسے غور سے پڑھنے یا سوچنے سے پہلے ہی کوئی ایسی کھچ مار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹائمز ناؤ نیوز نامی اس انڈین ویب سائٹ نے اپنی شہ سرخی میں لکھا کہ 40% JF-17 گراؤنڈ کر دیے گئے ہیں، جبکہ آرٹیکل کی تفصیل میں لکھا ہے کہ پاک فضائیہ کی صرف 2 ایئر بیسز پر موجود 40% JF-17 تھنڈر کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ ویورز، حقائق یہ ہیں کہ ان کا اپنا تیجس طیارہ پچھلے 40 سالوں سے پتہ نہیں کس فیکٹری میں پک رہا ہے، اور اتنے عرصے اور کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد ایسا گھاتک طیارہ متعارف کروایا گیا ہے جس کو اس کی اپنی ایئر فورس ہی خریدنے کو تیار نہیں۔ جبکہ JF-17 کے 140 سے زائد طیارے تو صرف پاک فضائیہ کے زیر استعمال ہیں، جبکہ میانمار کے پاس 6 اور نائجیریا 3 طیارے عنقریب انڈکٹ کرے گا۔ اسی طرح سے 10 مزید طیارے میانمار کو مستقبل میں ڈیلیور ہونے ہیں، جبکہ پاک فضائیہ مزید 60 طیاروں کو اپنے فلیٹ میں مستقبل میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ دوسری طرف اس کے اب تک 2 بلاکس اور دونوں سنگل اور ڈیول سیٹ ورژن ان سروس ہیں، اور مستقبل میں بلاک 3 بھی فضاؤں میں موجود ہوگا۔ JF-17 ایک کاسٹ افیکٹو اور ملٹی رول طیارہ ہے جس کو دنیا کا تقریباً ہر ترقی یافتہ ملک مانتا ہے، جبکہ ہمارے ہمسائے دوسروں کو سمجھوتے دینے کے چکر میں رہتے ہیں۔ اتنی توجہ اگر اپنے کام پر دیتے تو آج اتنا پیسہ لگا کر یورپ سے مہنگے طیارے خرید کر اس پر اچھلنے کی بجائے اپنی کامیابی پر فخر کر رہے ہوتے۔ رشیا نے اپنی کراکرت کلاس کارویٹ سے پینٹسر M اینٹی ایئر کرافٹ گن میزائل سسٹم کو ٹیسٹ کیا ہے۔ یہ ٹیسٹ جس میں ایئر ٹارگٹ کو اس سسٹم سے بالٹک سی میں ٹیسٹ کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے Su-27 طیاروں سے M6 کمپیکٹ ایئر لانچ ٹارگٹ کو ریلیز کیا گیا، جس کے اگینسٹ پینٹسر M کے نیول ورژن کو ٹیسٹ کیا گیا۔ یاد رہے کہ کراکرت کلاس کارویٹ، جس کو پروجیکٹ 22800 کارویٹ بھی کہا جاتا ہے، یہ کارویٹ 67 میٹر لمبی اور 11 میٹر چوڑی ہے، جبکہ اس کی ٹاپ سپیڈ 55 کلومیٹر پر آور ہے۔ اسی طرح سے اس کی رینج 4000 کلومیٹر، جبکہ یہ 15 دن تک سمندر میں اپنے آپریشن سر انجام دے سکتی ہے۔ اس میں ایک 76 ملی میٹر کی گن کے علاوہ پینٹسر ایئر ڈیفنس سسٹم 8 سیلز پر مشتمل ورٹیکل لانچ سسٹم ہے، جس سے کیلیبر میزائل فائر کیا جا سکتا ہے، جو کہ ایک اینٹی شپ کروز میزائل ہے، اور اس کے مختلف ورژن کی رینج 50 کلومیٹر سے لے کر 2500 کلومیٹر ہے۔ جبکہ ہندوستان کا نربے میزائل بھی اسی میزائل کا ایک ورژن ہے، جس کی رینج 800 سے لے کر 1000 کلومیٹر۔ تائیوان اس ماہ کے اختتام پر ایک ملکی سطح پر سب مرین بنانے کے کام کا آغاز کرنے جا رہا ہے۔ تائیوان کے میڈیا کے مطابق پہلی سب مرین 2024 کے تیسرے کوارٹر میں مکمل کرنے کا منصوبہ ہے،
جس پر سی ٹرائلز کے بعد اس کو 2025 میں باقاعدہ کمیشن کیا جائے گا۔ ڈیزل الیکٹرک اس سب مرین کو مقامی سطح پر ہی ڈیزائن اور مینوفیکچر کیا جائے گا۔ ویورز، نیٹو اتحادی گراؤنڈ بیسڈ ایئر ڈیفنس سسٹم اور کاؤنٹر راکٹ آرٹلری اینڈ مارٹر، جس کو عرف عام میں سی ریم بھی کہا جاتا ہے، اس کو مشترکہ طور پر بنانے پر متفق ہو گئے ہیں۔ 23 اکتوبر کو سی ریم سے متعلق لیٹر آف انٹینٹ پر جرمنی، یونان، ہنگری اور UK کے وزرائے دفاع نے دستخط کیے، جبکہ گراؤنڈ بیسڈ ایئر ڈیفنس کے حوالے سے لیٹر آف انٹینٹ پر بیلجیم، ڈنمارک، جرمنی، ہنگری، اٹلی، لاٹویا، نیدرلینڈز، اسپین، سلووینیا اور UK کے وزرائے دفاع نے سائن کیے۔ یاد رہے کہ دستخط کرنے والے ممالک گراؤنڈ بیسڈ ایئر ڈیفنس ہائی ویزیبلٹی پروجیکٹ میں بہت کم سے میڈیم رینج یعنی 5 سے لے کر 50 کلومیٹر کے ایئر ڈیفنس نظام پر کام کریں گے۔ ویورز، چائنیز فوج کے تبت ملٹری ڈسٹرکٹ یونٹس نے مزید 4x4 ڈونگ فینگ مینشی بختر بند گاڑیاں وصول کر لی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ان بختر بند گاڑیوں، جن کو CSK 181 آرمڈ وہیکلز بھی کہا جاتا ہے، کہ تقریباً 1 درجن یونٹس تبت ملٹری ڈسٹرکٹ کے دستوں کو فراہم کیے گئے ہیں۔ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان وہیکلز پر ایک مینڈ ویپن سٹیشن موجود ہے، جس پر کس قسم کی گن نصب کی جا سکتی ہے اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا، جبکہ کچھ سورسز کے مطابق ان وہیکلز کی تعداد 1 درجن سے زائد بھی ہو سکتی ہے۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ وہیکلز بلندی پر موجود ایریاز میں فوجی دستوں کی نقل و حمل اور اس خطے میں موجود ٹروپس کی آپریشنل ضروریات کے تناظر میں ڈیزائن کی گئی ہیں۔ اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔